السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، آیات مقدسہ نمبر 49 اور 50 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دعوت، عمومی دعوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا پورے مکہ المکرمہ کی سوسائٹی کو کہ استجیبوا لربکم من قبل، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما چکے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ ایک تو دعوت دیں ان کو، اور دعوت کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ جب دعوت دیں تو داعی کو شرح صدر ہونا چاہیے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ عدل کے نظام کے قیام کی دے رہے ہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، عدل کا نظام قائم کیجئے، ظلم کا نظام ختم کیجئے۔ یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ شرک ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ فلسفی ہے وہ فلسفہ توحید ہے۔ تو فلسفہ توحید غالب ہونا چاہیے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب یہ دعوت دیتے ہیں تو یہی سردار ابو جہل اور اس کی پوری حلیف جماعت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اور قیامت تک آنے والی تمام جو سچی جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ دعوت دینی ہے، ظلم کے خلاف عدل کی دعوت، نظام ظلم کو ختم کرنے کی دعوت اور نظام عدل کے قیام کی دعوت، جس کی بنیاد توحید ہے، جس کی بنیاد اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ ہے، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، اس کی دعوت دیجیے اور پھر اس پر استقامت اختیار کیجیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ظالم وقتی طور پہ کامیاب نظر آ رہے ہیں یہ ناکام ہوں گے، اور جب انقلاب آئے گا تو ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، بلکہ یہ پکڑے جائیں گے۔ 70 سردار کفار کے بڑے سینئر وہ غزوہ بدر کے موقع پر گرفتار ہو جاتے ہیں، اور جو بڑا تھا سردار، سب سے بڑا رئیس ابو جہل، وہ وہاں پہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اور داعی کے لیے ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کام دعوت دینا ہے، اس کا کام اپنے مشن پر قائم رہنا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اور اگر یہ منکرین، کفار، مشرکین، منافقین نہیں مانتے تو پریشان نہیں ہونا، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف دعوت دینا تھا۔ اب اللہ رب العزت خود دیکھیں گے، کیوں؟ ان کی تو سوچ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، اور جب مصیبت آ گئی تو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں غور کیجئے، ان کی سوچ کو دیکھیے، ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ لیجئے، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے کہ اللہ کتنی ڈھیل دیتے ہیں۔ آج کی آیات میں بھی اللہ نے اپنی قدرت، اپنے آل ان آل ہونا، خود مختار ہونا، اور یہ جو زمین و آسمان موجود ہیں، جو اللہ کے وسائل ہیں، یہ سب کچھ جو موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت۔ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیے۔ سورہ مقدسہ کے شروع میں بھی یہ کہا گیا، لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان، اسی نے پیدا کیا ہے، اور اس میں وسائل جو رکھے وہ بھی اسی کے ہیں۔ تو سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، تو یہ کس چیز کی ڈھینگے مار رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، ان کے اندر میں کیوں آتی ہے؟ اور یہاں اللہ نے ایک بہت اہم مثال دے کر سماجی سطح پر، عائلی فیملی سطح پر ان دماغوں کو الرٹ کر دیا کہ سوچو ذرا، یخلق ما یشاء، ایک تو اللہ ہر چیز پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور پھر یہاب لمن یشاء اناثا، آپ فیملی میں دیکھو، اور ان کو تجربہ ہے باقاعدہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کو، کہ فیملی میں دیکھو تو یہاب لمن یشاء اناثا، اللہ بخشتا ہے، عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ رب العزت چاہے تو بیٹے عطا کرتے ہیں، بیٹیاں بھی اللہ عطا کرتا ہے، بیٹے بھی اللہ عطا کرتا ہے، اور کوئی کسی کے اختیار اور طاقت میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں اس بات کو، ان کو باقاعدہ شعور ہے، بلکہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن یہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا کر سکے، یہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو جو اللہ اس عمل سے گزارتا ہے، جو مالک ہے، با اختیار ہے، اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ چاہے تو بیٹیاں عطا کرے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہی اللہ چاہتا ہے تو بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور پھر ایک اور شکل ہے کہ اللہ جوڑے جوڑے پیدا کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، اللہ کی مرضی ہے بیٹا بھی دے دے اور بیٹی کا جوڑا پیدا کر دے، اللہ دو بیٹے دے دے، دو بیٹیاں دے دے، یعنی جتنی شکلیں ہیں، ممکنہ شکلیں ساری اللہ نے بیان کر دی، بیٹی علیحدہ دے دے، بیٹا علیحدہ دے دے، بیٹی اور بیٹا دے دے، دو بیٹے دے دے، جیسے چاہے دے دے، اور پھر ایک اور شکل جو باقی رہ گئی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العزت کر دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ۔ اللہ اگر کسی کو نہ دینا چاہے، اس کو بانجھ بنا دے، تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے اس کو دے سکے۔ یہ سارا سسٹم اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ رب العزت یہ کیوں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے اختیارات کو مانو، اللہ رب العزت نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، اور رہنمائی بھی انسانیت کو دے رہے ہیں اور کامیابی کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، لیکن یہ انسان غور ہی نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال ہو گئے،
1446 ہجری چل رہی ہے۔ آج بھی انسانی ذہن اتنا پست ہو چکا ہے کہ بعض لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو اختیار کی بات اللہ کر رہے ہیں، قدرت کی بات، بیٹے اور بیٹیوں کی تخلیق کی، یہ لوگوں سے نسبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ دیتا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کیا تو اولاد ہو گئی۔ یعنی اس جدید دور کے اندر جہاں اتنی ترقی سائنس اور ذہن کر چکا ہے، ہم آج بھی شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے یہاں ارشاد فرما کر ایک قومن مشرکین مکہ، کفار مکہ کو بات سمجھا دی جو آج بھی اور قیامت تک رہے گی، کہ اولاد کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بیٹے بیٹیاں بھانج رکھنا کچھ بھی ہے یہ من جانب اللہ ہے۔ ہاں ہم علاج کر سکتے ہیں، ہم میڈیکلی طور پہ جو اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ غور و فکر کیجئے، علاج کروائیے، سوچئے، آپ حکمت عملی بنائیے، لیکن آفٹر آل بالآخر ہمیں یہ یقین کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ انہو علیم قدیر، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ بے شک وہی علیم خوب جاننے والا ہے، قدیر مکمل قدرت والا ہے، کہ اگر ہمیں یہ اولاد اور یہ اللہ رب العزت کی تخلیقات کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ دینے میں یا نہ دینے میں کیا حکمت ہے۔ علیم وعلیم بذات الصدور ہے، ایک ایک لمحے کو سمجھتا ہے، اور قدیر قدرت والا ہے، وہ دینا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور نہ دینا چاہے تو زبردستی لے بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات، اللہ کی سچی رہنمائی کو سمجھیے اور ہر دور میں اس کو حاصل کرنا ہے۔ ہم نے سیکھنا ہے اس کو، اور اللہ کی رہنمائی کو غالب کرنا ہے، اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ یہی اللہ کی قدرتیں اور اختیارات ہیں، اور یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح باشعور اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جن کی اولاد موجود ہے ان میں اعلیٰ صلاحیتیں پیدا فرمائے، اپنی پہچان پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر گناہوں سے، پریشانیوں سے دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔